السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک اور بہت اہم سوال اور اس کا جواب لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور سوال آج کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، اسٹرابیری کھانا کیسا ہے؟ مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جہنمی پھل کہا ہے اور اس کو حرام کہا ہے۔ تو کیا اسٹرابیری کھانا حرام ہے؟ ہمارے شہر میں تو اس کو بہت کھایا جاتا ہے، اور بسکٹ، کیک اور بہت ساری چیزوں میں اس کا فلیور استعمال ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ناظرین، قبل اس کے کہ میں اس سوال کا جواب آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، آپ سے اتنی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو آئیے ناظرین، اس کا جواب جانتے ہیں۔ دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ محترم ناظرین، اسٹرابیری سے متعلق بہت سے سوال آتے رہتے ہیں، لیکن وہ سوال صرف فون پر ہوتے ہیں، کوئی لکھت طور پر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو سوال ہے یہ لکھا ہوا ہے، آیا ہے اور مکمل ہے، تو اس کا مدلل اور مفصل جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ اس سلسلے میں ہمارے پاس بھی ایک علمی مواد جمع ہو جائے اور آئندہ اس سے متعلق سوال کرنے والوں کے لیے تشفی کا سامان بھی ہو جائے۔ تو اس بات میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہو سکتا کہ اسٹرابیری ایک پھل ہے جو زمین سے اگا ہوا ہے، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ زمین سے اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پاک اور حلال ہیں، اور ان کا کھانا بھی درست ہے، سوائے ان نباتات کے جو زہریلے، مہلک اور نشہ آور ہو، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ پھل نہ تو زہریلا ہے اور نہ ہی اس میں نشہ ہے، لہٰذا اس ضابطے کے مطابق اسٹرابیری کا کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا اسٹرابیری جہنم کا پھل ہے یا جہنمی پھل زقوم سے مشابہت رکھتا ہے؟ تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اسٹرابیری کے جہنم کا پھل ہونا یا جہنمی پھل سے مشابہت رکھنا کسی بھی شرعی اور لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ جہنمیوں کی غذا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک غذا زقوم کا پودا بھی ہوگا، اور یہ ایک خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہے جسے اردو لغات میں تھوبڑ یا ناگ پھنی کا پودا لکھا گیا ہے۔ اور جہنمی پھل زقوم تو بڑا خوفناک اور تکلیف دہ ہوگا، جس کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور پھر فرمایا اگر زقوم یعنی تھوبڑ کا درخت ایک قطرہ بھی اس دنیا میں ٹپک پڑے تو یقیناً دنیا والوں کی جو زندگی ہے وہ تہس نہس کر دے گی۔ پھر سوچو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ اسی سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اسٹرابیری کا پھل کھانا جائز ہے۔ اس پھل کو عربی میں فراولتن کہتے ہیں۔ یہ زقوم کا پھل نہیں ہے۔ لغت کی کتابوں میں کہیں بھی زقوم کا مصداق اسٹرابیری کو قرار نہیں دیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسٹرابیری ایک خوش رنگ، خوبصورت
اور خوش ذائقہ پھل ہے، جس کا جہنمی پھل زقوم سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دونوں نام، صورت، ذائقہ بالکل مختلف ہے اور الگ الگ ہے، لہذا اس کا اور اس کے فلیور والی اشیاء مثلا بسکٹ، کیک وغیرہ کا کھانا بلا کراہت اور بلا تردد جائز اور درست ہے۔ اور رہا مفتی صاحب کا مسئلہ، تو حضرت مولانا مفتی زرولی صاحب کا علمی مقام بہت بڑا ہوا ہے، لیکن اس پھل کو ناجائز کہنا یہ صرف آپ کے جذبات ہیں، جس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا آپ کی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں پھر آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔